اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرمائیں اپنی امت کو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ کو پانا چاہتے ہو، اپنے رب سے محبوبیت کا رشتہ چاہتے ہو، تو فرما دیجئے فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ پہلے میری اتباع کریں، مجھ سے محبت کریں۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بندہ جب محبت کرے گا تو اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ، میں اس بندے سے پیار کروں گا جو میرے مصطفیٰ سے پیار کرے گا، جو میرے محبوب سے پیار کرے گا، جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے میں صرف محبت ہی نہیں کروں گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، تمہیں بخش دوں گا، واللہ غفور رحیم، اور اللہ فرماتا ہے میں بہترین بخشنے والا مہربان ہوں۔ ناظرین مکرم، انسان کی زندگی کا فلسفہ، ایک مسلمان کی زندگی کا فلسفہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، محبت رسول ہے۔ عشق رسول کے بغیر کوئی بندہ جی نہیں سکتا، کوئی بندہ کہے کہ میں مومن ہوں وہ مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کیا لوگو تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنی جان، اپنے مال، اپنی آل اولاد، اپنے گھر والوں سے اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ بنا لے۔ یعنی جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب کو اپنا محبوب نہیں بنا لیتے، دنیا کی ساری چیزوں سے بڑھ کر، اپنے گھر والوں سے بڑھ کر، اپنے بچوں سے بڑھ کر، تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری جان کے علاوہ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے۔ یعنی اپنی جان کا دفاع کر گئے اور بات کی کہ ہر چیز سے زیادہ مجھے محبوب ہے اپنی جان کے علاوہ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی بندہ اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ بنا لے۔ یعنی جب تک حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہم محبوب نہیں جان لیتے اور مان نہیں لیتے، یعنی جان دینی پڑ جائے عزت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو بندہ اس سے گریز نہ کرے بلکہ بڑھ کر آگے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے جان قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عمر، کوئی بھی بندہ اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنی جان سے بڑھ کر محبوب نہ بنا لے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے بعد آپ عمر کی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ یعنی جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری جان سے اب بڑھ کر محبوب ہوں گے، ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہوں گے، میرے گھر والوں سے بڑھ کر محبوب ہوں گے، میرے اہل و عیال سے بڑھ کر محبوب ہوں گے۔ تو اس پر آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر، اب تیرا ایمان مکمل ہے۔ یعنی خلیفہ دوئم ہیں، مراد رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی آقا کی کچہری میں بیٹھنے والی ہستی ہیں، حضور کی بارگاہ میں بیٹھنے والے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا قلبی روحی رشتہ ہے۔ لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ آپ میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، تو اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ جب حضرت عمر فاروق نے جان سے بڑھ کر محبوب بنایا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تب ان کا جا کر ایمان مکمل ہوتا ہے۔ تو ہم کہاں پر ہیں؟ پھر سوچ لیں کہ آبرو ماذ نام مصطفیٰ است، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبرو ماذ نام مصطفیٰ است۔
یعنی ایک بندہ مومن کی زندگی در دل مسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام جب تک اس دل میں نہیں ہے، جب تک حضور کی عزت اس دل میں نہیں ہے، جب تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اس دل میں نہیں ہے، تب تک ایمان مکمل ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبرو ما زنام مصطفیٰ است، ہماری جو عزت ہے، ہمارا جو مقام ہے، ہمارا جو ایمان ہے، ایمان کی سلامتی ہے، ہمارے پلے جو کچھ ہے، یہ سارا کا سارا دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے، حضور کی محبت کا صدقہ ہے۔ جب تک اس دل کے اندر محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہوگی، تب تک ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برگاہ میں ایک صحابی آیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے پیار کرتا ہوں، اور جب میں اپنے گھر میں چلا جاتا ہوں تو میرا دل بے قرار ہو جاتا ہے، میرے دل کو چین نہیں آتا، حضور میں دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا آپ کی خدمت میں آ جاتا ہوں، آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، آپ سے محبت کا اظہار کر لیتا ہوں، آپ کی باتیں سن لیتا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برگاہ میں وہ صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں رہتے ہوئے تو میں آپ سے محبت کا اظہار کر لیتا ہوں، آپ سے اپنے عشق کا اظہار کر لیتا ہوں، آپ کا دیدار کر کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لیتا ہوں، لیکن آقا ایک مجھے ڈر ہے، ایک مجھے خوف ہے کہ کہیں کل یوم محشر آپ انبیاء میں سب سے افضل مقام پر ہوں گے، سب سے اعلیٰ مقام پر ہوں گے، کیونکہ آپ محبوب خدا ہیں تو آپ کا مقام سب سے بلند ہوگا۔ حضور میرے اندر ایک ڈر ہے، خوف ہے کہ کہیں اس وقت یوم محشر میں آپ کا دیدار نہ کر سکوں، اللہ اکبر، آپ سے محبت کا اظہار نہ کر سکوں، میری آنکھیں تڑپ رہی ہوں گی اے آقا، میں آپ کا دیدار نہیں کر سکوں گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انت ما من احببت، کہ اے میرے صحابی گھبرا نہیں، جو جس سے محبت کرتا ہے کل یوم محشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کرنے والا بندہ، محبت رسول اپنے دل میں رکھنے والا بندہ، حضور کی تڑپ رکھنے والا اپنے دل میں بندہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوگا، وہ دنیا میں بھی محبت مصطفیٰ کے سائے میں رہے گا، یوم محشر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے سائے میں رہے گا، حضور کا دیدار کر سکے گا، جس طرح اس صحابی کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو پتہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے بغیر بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ ہماری ساری زندگیاں حضور کے صدقے ہیں، ہماری جانیں، ہماری سانسیں، ہمارا جینا مرنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دم قدم پر ہے، اور قبر میں بھی یہی سوال ہوگا کہ بتا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دنیا کی زندگی میں کیا کہا کرتا تھا، کیا تو حضور سے محبت کرتا تھا، کیا تو حضور سے پیار کرتا تھا، آقا کا ادب کرتا تھا، کیا تو ان پر درود پڑھتا تھا؟ تو جو بندہ حضور سے جس کا قلبی روحی تعلق مضبوط ہوگا وہ یہ کہے گا یہ تو میرے آقا و مولا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ہے، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام ہے، یہ تو وہ آقا ہیں جن کی محبت کے بغیر ہم جی ہی نہیں تھے سکتے۔ تو یہ سارا جتنا گورک دندہ ہے دنیا کا یہ اپنی جگہ، لیکن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بغیر نہ یہ دنیا ہے ہماری، نہ آخرت ہے ہماری، نہ ہمارا محشر ہے، نہ ہماری قبر ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حسنین کریمین کے پیارے نانا جان کی محبت نصیب فرمائے، حضور کے ساتھ عشق نصیب فرمائے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہمارا قلبی روحی رشتہ اللہ مضبوط فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔